السلام علیکم۔ ناول نامہ میں آپ سب کا ویلکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں یہ ناول فرسٹ ٹائم ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ مجھے سپورٹ کیجیے گا، لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ لاحاصل بائے عمیرہ احمد۔ تاریکی میں اس نے اپنے پاؤں کے نیچے ٹھنڈی زمین کو محسوس کیا۔ پاؤں کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاتے ہوئے اس نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا۔ سیڑھی پختہ تھی، اندھیرے میں وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس نے پیروں سے سیڑھی کو ٹٹولتے ہوئے دوسرا قدم بڑھا دیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک اور جھونکا اس کے جسم سے ٹکرایا۔ کچھ دیر پہلے محسوس ہونے والی گھٹن ختم ہو گئی۔ اس نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور سر اٹھا کر تاریکی میں اوپر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ شاکر بابا اس کی گاڑی کے ہارن کی آواز سن کر کچن سے باہر آ گئے تھے۔ السلام علیکم شاکر بابا، کیسے ہیں آپ؟ اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں دیکھتے ہی کہا۔ میں ٹھیک ہوں چھوٹے صاحب، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس نے گاڑی کی چابی سینٹر ٹیبل پر رکھ دی اور خود صوفے پر بیٹھ گیا۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ شاکر بابا نے پوچھا۔ ہاں، پلا ہی دیں۔ پاپا اپنے کمرے میں ہیں؟ نہیں، صاحب تو کچھ دیر پہلے باہر گئے ہیں ڈرائیور کے ساتھ۔ میں تو ان سے ملنے آیا تھا۔ کچھ پتہ ہے کب تک آئیں گے؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتہ، بیگم صاحبہ کو پتہ ہوگا۔ ممی گھر پر؟ ہاں، وہ اندر ہیں اپنے کمرے میں۔ ان کو آپ کے آنے کا بتاؤں؟ ہاں، بتا دیں۔ ذیلیت نے سامنے ٹیبل پر پڑا ہوا میگزین اٹھا لیا۔ شاکر بابا وہاں سے چلے گئے۔ ذیلیت کچھ دیر میگزین کے صفحے پلٹتا رہا، پھر اس نے میگزین دوبارہ سینٹر ٹیبل پر اچھال دیا۔ صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر وہ لاؤنج میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا، پھر ایک دم وہ کچھ چونک گیا۔ لاؤنج کی ایک دیوار پر لگی ہوئی تصویر نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ اٹھ کر اس دیوار کی طرف چلا گیا۔ تصویر کو قریب سے دیکھنے پر وہ کچھ دیر تک پلکیں بھی نہیں جھپکا سکا۔ سیاہ بیک گراؤنڈ میں گندمی رنگت کا کونے تک ایک ہاتھ پینٹ کیا گیا تھا۔ دور سے اسے وہ بازو درخت لگ رہا تھا۔ ہاتھ کی پانچوں انگلیاں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں۔ انگلیاں لمبی اور مخروطی تھیں اور ان لمبی پھیلی ہوئی تھیں۔ انگلیوں سے بہت سی پتلی پتلی شاخیں نکل کر ادھر ادھر پھیلی ہوئی تھیں۔ ان کے پھیلاؤ نے انگلیوں کے ساتھ مل کر نیچے کو ایک درخت کے اوپر والے حصے کی شکل دی تھی۔ ان شاخوں پر کوئی پتا نہیں تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ درخت بنجر ہے، سوکھا ہوا ہے یا پھر کسی وجہ سے اس کے پتے جھڑ چکے ہیں۔ کلائی سے کوہنی تک ہاتھ کی جلد بھی خشک اور رگیں یوں ابھری ہوئی تھیں جیسے درخت کے تنے کی چھال ہوتی ہے۔ کلائی میں ایک خوبصورت سیاہ اسٹریپ والی گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ گھڑی کا ڈائل بھی سیاہ رنگ کا تھا اور اس میں چھوٹے چھوٹے سفید ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ حیران کن بات یہ تھی کہ گھڑی کے ڈائل پر سوئیاں نہیں تھیں۔ ہاتھ کی پھیلی ہوئی ہتھیلی پر بنی ہوئی لکیریں بھی بہت واضح نظر آ رہی تھیں اور دل، دماغ، قسمت اور زندگی کی چاروں لکیروں پر خون کے ننھے منھے قطرے نظر آ رہے تھے۔ وہ قطرے اتنے چھوٹے تھے کہ ٹپکنے کے بجائے اپنی جگہ پر ٹکے ہوئے تھے۔ ذیلیت نے جھک کر تصویر کے نیچے موجود کیپشن پڑھا۔ ڈیزائر، خواہش۔ اس نے کھڑے ہو کر ایک بار پھر تصویر پر نظر دوڑائی اور وہ چند لمحوں کے لیے ایک بار پھر دم بخود ہو گیا۔ وہ الٹے پیروں 3-4 قدم پیچھے گیا اور رک کر اس تصویر کو دیکھا۔ دور سے دیکھنے پر یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ ٹرن منڈ درخت کے علاوہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے، مگر قریب آنے پر کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ وہ درخت نہیں، ایک ہاتھ ہے۔
زلیخا نے ایک گہرا سانس لے کر کچھ ستائشی انداز میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر تصویر پر مصور کا نام ڈھونڈنے لگا۔ میں نام سے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ مصور عورت ہے یا مرد، مگر وہ جو بھی تھا کمال کا آرٹسٹ تھا۔ اس کے ہاتھ میں غضب کی پرفیکشن تھی۔ زلیخا خود بھی آرٹسٹ تھا اور وہ کسی بھی پینٹنگ کی خوبیوں اور خامیوں کو لمحوں میں جان لیتا تھا۔ اس تصویر میں اسے کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ اسٹروکس کمال کے تھے، اینگلز میں کوئی غلطی نہیں تھی، شیڈز بالکل متوازن تھے۔ ڈیزائر، خواہش۔ اس نے تصویر کا کیپشن ایک بار پھر دہرایا۔ اس نے تصویر کو پہلے لاؤنج میں نہیں دیکھا تھا اور اب اس تصویر نے لاؤنج میں لگی ہوئی باقی تمام تصویروں کی خوبصورتی اور اہمیت ماند کر دی تھی۔ شاکر بابا چائے لیے زلیخا کے پاس چلے آئے۔ یہ تصویر پہلے یہاں نہیں تھی، زلیخا نے چائے کا کپ تھامنے کے بعد کہا۔ یہ بیگم صاحبہ چند دن پہلے لائی ہیں، انہوں نے ہی لگوائی ہے۔ شاکر بابا اسے بتا کر چلے گئے اور وہ اس تصویر کے سامنے کھڑا چائے پی رہا تھا۔ جب نزاہت لاؤنج میں داخل ہوئی، اس بار بہت دنوں کے بعد چکر لگایا ہے زلیخا، انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ زلیخا ان کی جانب مڑا۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ بس بہت مصروف رہا، اسی وجہ سے۔ نزاہت نے اس کے پاس آ کر اس کے گال تھپتھپائے۔ ممی، یہ پینٹنگ کہاں سے خریدی ہے آپ نے؟ یہ کلب میں بکنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں نے لے لی۔ کس نے بنائی ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، آپ یہ پینٹنگ مجھے دے دیں، میں آپ کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں۔ زلیخا نے وقت ضائع کیے بغیر فرمائش کی۔ قیمت کی بات مت کرو، تم لے جاؤ، نزاہت نے کہا۔ نہیں ممی، یہ خاصی مہنگی ہوگی، میں اس طرح نہیں لے کر جاؤں گا، زلیخا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نزاہت بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں، مہنگی نہیں ہے، بس اس کا فریم مہنگا ہے، وہ میں نے خریدنے کے بعد کروایا ہے، ورنہ اس کی قیمت صرف 2000 روپے ہے۔ زلیخا کو یقین نہیں آیا۔ اس نے ایک بار پھر اس تصویر پر نظر دوڑائی۔ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا، صرف 2000 روپے! اٹس کرمنل، یہ تو جرم ہے۔ اس طرح کی آرٹ کو اس طرح اس قیمت پر بیچنا، یہ کون احمق ہے ممی؟ بہرحال ممی، اگر دوبارہ آپ اس آرٹسٹ کی کوئی پینٹنگز آئیں تو آپ میرے لیے خرید لیجیے گا۔ ٹھیک ہے، میں یاد رکھوں گی۔ اب تم بتاؤ، فیکٹری کیسی چل رہی ہے؟ نزاہت نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اس نے بارش کی آواز کو تیز ہوتے سنا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب بند کر دی۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے لکڑی اور گارے سے بنی ہوئی چھت کا وہ کونا دیکھا جو ہر سال کی طرح اس بار بھی رسنا شروع ہو چکا تھا، اور اب اس کے نیچے رکھا جائے گا ایک عدد برتن، اور اس برتن میں گرتی ہوئی بوندوں کی بھیانک آواز ساری رات مجھے سونے نہیں دے گی، وہ بڑبڑائی۔ اپنی چارپائی پر گود میں کتاب لیے دانتوں سے بائیں ہاتھ کے ناخن کترتے ہوئے وہ بہت زیادہ بے چین لگ رہی تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے اب صرف بارش کی آواز نہیں آ رہی تھی، ماما جان کے تیز قدموں کے ساتھ صحن سے چیزیں اٹھا کر برآمدے میں رکھنے اور پھر انہی قدموں کے ساتھ واپس کچن میں جانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ بارش جب برسنا شروع ہوئی، اس وقت ماما جان کمرے میں نماز پڑھنے میں مصروف تھیں، اور نماز سے فارغ ہوتے ہوتے بارش بہت تیز ہو چکی تھی۔ دعا سے فارغ ہوتے ہی جائے نماز اٹھانے کے بجائے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر صحن میں گئی اور چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ مریم ڈھیٹوں کی طرح کتاب کھولے بیٹھی رہی۔ ماما جان نے اسے چیزیں اٹھانے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اب کتاب بند کیے وہ تلخی سے سوچ رہی تھی، یہ سب ماما جان کی اپنی چوائس ہے، پھر ان کی مدد کیوں کی جائے؟ انہیں سب کچھ خود ہی سمیٹنا چاہیے، کم از کم انہیں یہ تو احساس ہوگا یہ سب کچھ کتنا ڈراؤنا ہے۔
مگر ماما جان کو یہ احساس کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے چٹکتے ہوئے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اب یہ بارش برستی رہے گی اور چند گھنٹوں کے بعد صحن میں گلی کا گندا پانی آ جائے گا۔ اتنا پانی کہ ہم برآمدے سے صحن کے دروازے تک بھی نہیں جا سکیں گے جب تک اس گندے پانی میں پاؤں نہ دھو لیں۔ اور پھر ہم جیسے گھر کے بجائے ایک جزیرے پر بیٹھے ہوں گے، خشکی کے انتظار میں، کب بارش رکے، کب پانی ڈھلے، کب گارے سے کیچڑ میں تبدیل ہو جانے والے صحن کی وہ اینٹیں نظر آئیں جو 15 فٹ لمبے صحن کے بیرونی دروازے اور برآمدے کو آپس میں ملاتی ہیں، اور جن کے بغیر بارش کے بعد صحن کے کیچڑ میں سے گزر کر جانا ناممکن ہے۔ اور یہ سب کچھ میرا مقدر آپ نے بنایا ہے ماما جان، ورنہ میں اس سب کے لائق تو نہیں ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ برآمدے میں سے اب اس بکرے کی آواز سنائی دے رہی تھی جسے سال کے شروع میں خریدا جاتا تھا اور پھر پورا سال پالنے کے بعد قربانی دی جاتی تھی۔ وہ ان تمام بکروں کی گندگی اور آوازوں سے تنگ آ چکی تھی جنہیں ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک ہر سال وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ بچپن میں اسے وہ اچھے لگتے تھے، وہ ان کے ساتھ کھیلتی تھی۔ شعور سنبھلنے کے بعد اسے ان سے نفرت ہونا شروع ہو گئی تھی۔ ان بکروں کا رنگ بدل جاتا تھا مگر اسے ان کی آواز ہمیشہ پہلے جتنی ہی بھیانک لگتی۔ اب اسے ان مرغیوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی جو اس کے گھر کا ایک اور بنیادی جز تھی۔ وہ انہیں برداشت کر لیتی تھی۔ اسے ان سے بکرے جتنی نفرت نہیں تھی مگر نفرت تھی، اور برداشت کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ وہ وقفتاً ان کے انڈے استعمال کیا کرتی تھی اور کبھی کبھار گوشت بھی۔ اس کی واحد عیاشی ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی، نظر یا ضرورت۔ وہ زندگی میں جس چیز کو بھی استعمال کے قابل پاتی اس کی خامیوں کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ ابھی تک اسے اس بلی کی آواز سنائی نہیں دی تھی جو اس کے گھر کا ایک اور اہم حصہ تھی۔ بکرے کی طرح اسے اس بلی سے بھی نفرت تھی کیونکہ وہ بکرے کی طرح اسے بھی بوجھ سمجھتی تھی۔ بعض دفعہ اسے یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا کہ اسے کس سے زیادہ نفرت تھی، بکرے سے یا بلی سے۔ کون اس گھر پر زیادہ بوجھ تھا؟ بکرا سال میں کم از کم ایک بار تو کام آ جاتا تھا اور بلی کبھی نہیں۔ اسے یاد تھا وہ کب آئی تھی اور اس سے پہلے کتنی بلیاں اس گھر میں رہ چکی تھیں۔ ہر بلی کے مرنے کے کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی بلی خود بخود وہیں آ جاتی تھی۔ اور ماما جان، اسے غصہ آنے لگا۔ اسے یاد آیا پچھلی بلی کی وجہ سے وہ کتنی ٹینس رہی تھی۔ وہ گلی میں سے گزرتے ہوئے کسی موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی اور اس کا پچھلا دھڑ مفلوج ہو گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے کسی دوسری جگہ جانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی، زیادہ سے زیادہ چند قدم رہی تھی۔ پھر جیسے اس کی ہمت جواب دے جاتی، ماما جان نے اس سے چھٹکارا پانے کی بجائے کسی شیر خوار بچے کی طرح اس کی دیکھ بھال شروع کر دی تھی۔ مریم کو متلی ہونے لگتی جب وہ ماما جان کو اس بلی کی گندگی صاف کرتے دیکھتی۔ اسے حیرت ہوتی ماما جان کو گھن کیوں نہیں آتی۔ بلی دن میں جتنی بار گندگی پھیلاتی، ماما جان اتنی بار ہی اسے صاف کرتی۔ گرم پانی سے اسے نہلایا جاتا، اس کے پچھلے دھڑ کی مالش کی جاتی۔ مریم کا دل چاہتا وہ بلی کو اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دے۔ 1 سال تک اس بلی کی اسی طرح دیکھ بھال ہوتی رہی۔ پھر ایک دن وہ بلی مر گئی۔ اس دن ماما جان نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ مریم نے خاص طور پر اس دن کھانا پکایا۔ وہ بہت خوش تھی، بلی سے جان چھوٹ گئی۔ 2 ہفتوں کے بعد ایک صبح پھر اس نے ماما جان کے پاس بلی کا ایک بچہ دیکھا اور اس کا جی چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ پچھلے بہت سے سالوں سے ایسا ہی ہوتا رہا۔ ماما جان ایک بار پھر خوش تھیں، یوں جیسے ان کے گھر کا کوئی فرد واپس آ گیا ہو۔ ہاں، ماما جان کے پالتو میں بکرا، مرغیاں اور بلی
وہ کہتے ہوئے ایک بار پھر تلخی سے مسکرائی۔ اور ان سب میں سے ماما جان کے نزدیک سب سے کم اہمیت کس کی ہے؟ مریم کی۔ وہ ایک بار پھر بڑبڑائی۔ سارا سال ان جانوروں کی جگہ بدلتی رہتی تھی۔ گرمیوں میں وہ صحن میں ہوتے، برسات میں برآمدے میں، اور سردیوں کی راتوں کو اسی کمرے میں۔ بعض دفعہ مریم کا دل چاہتا وہ وہاں سے بھاگ جائے۔ ایک چھوٹے سے کمرے، برآمدے، غسل خانے اور صحن پر مشتمل اس تین مرلہ گھر سے اسے وحشت ہوتی تھی، جہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ فریج، نہ ٹی وی، نہ ہیٹر، گیزر، کچھ بھی نہیں۔ بعض دفعہ جب وہ ماما جان سے الجھ رہی ہوتی تو کہتی، آپ نے بجلی کیسے لگوا لی؟ مجھے تو حیرت ہے، اس کے بغیر بھی تو گزارا ہو سکتا تھا۔ دیے استعمال کر سکتے تھے، لائٹیں جلائی جا سکتی تھی، یا پھر مشعلیں روشن کر کے دیواروں پر ٹانگی جا سکتی ہیں۔ ماما جان خاموشی اور سکون کے ساتھ اس کی بات سنتی رہتی۔ اسے ان کی خاموشی سے چڑ تھی اور سکون سے نفرت۔ اس کا خیال تھا یہ وہ ہتھیار ہے جو وہ صرف اسے زیر کرنے کے لیے استعمال کرتی تھی۔ بارش مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی۔ مریم کا غصہ اور بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے ہر موسم کی بارش سے نفرت تھی، مگر برسات کی بارش؟ اس کا دل چاہتا اس موسم میں وہ کسی صحرا میں جا بیٹھے جہاں پانی کا ایک قطرہ تک نہ ہو، چاہے پینے کے لیے بھی پانی نہ ملے، مگر بس پانی نہ ہو۔ اس موسم میں کیچڑ بھرے صحن اور پھر اس محلے کی گلیوں سے گزر کر جانا اس کے لیے سب سے اذیت ناک کام ہوتا تھا۔ وہ کسی طرح بھی اپنے کپڑوں کو کیچڑ یا گندے پانی کے چھینٹوں سے بچائے بغیر وہاں سے نہیں گزر سکتی تھی، اور گندے کپڑوں کے ساتھ اس کا کالج جانا جہاں وہ پڑھتی تھی اس کے لیے ڈوب مرنے کے برابر تھا۔ اس کے پاس اس کا ایک ہی حل ہوتا، جس دن بارش ہوتی وہ کالج نہ جاتی۔ بعض دفعہ لگاتار کئی دن بارش ہوتی رہتی اور پھر اسے دل پر جبر کرتے ہوئے کالج جانا ہی پڑتا تھا، اور تب اپنے پائجوں اور شرٹ کے دامن پر لگے ہوئے کیچڑ پر پڑنے والی نظریں دیکھ کر اس کا دل زمین میں زندہ گڑ جانے کو چاہتا۔ لباس اچھا اور قیمتی ہو تب بھی کیچڑ کا دھبا لباس کو بے قیمت کر دیتا ہے، اور لباس سستا اور بھدا ہو تو پھر اس پر کیچڑ کا دھبا لباس کو بے قیمت نہیں کرتا، پہننے والے کو بے رغبت کر دیتا ہے۔ اس نے ماما جان کو کمرے میں آتے دیکھا اور ایک بار پھر کتاب کھول کر چہرے کے سامنے کر لی۔ وہ پوری طرح شرابور تھیں۔ ان کے کپڑے جسم سے چپکے ہوئے ان کے کمزور جسم کی ہڈیوں کو بہت نمایاں کر رہے تھے۔ انہوں نے نماز کے لیے اپنے سر اور جسم کے گرد لپٹی ہوئی چادر اتاری اور چادر کو چارپائی پر سوکھنے کے لیے پھیلا دیا۔ اس کے بعد وہ جائے نماز اٹھا کر طے کرنے لگی تھیں۔ مریم نے کن آنکھوں سے انہیں دیکھا؟ وہ جائے نماز رکھتے ہوئے کمرے کے ایک کونے کی چھت کو دیکھ رہی تھی، جو خلاف معمول اس سال برسات میں نہیں رس رہا تھا، اور پھر ان کے چہرے پر جیسے ایک فخر یا مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس بار اس کونے سے پانی نہیں ٹپک رہا۔ بارش کو شروع ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں، پھر بھی یہ حصہ پہلے کی طرح خشک ہے؟ انہوں نے پلٹ کر مریم سے کہا۔ ہاں، اس بار آپ نے کنکریٹ جو بچھا دیا ہے ساری چھت پر، بھلا چھت ٹپکنے کی ہمت کیسے کر سکتی ہے؟ مریم نے چھت کے دوسرے ٹپکتے ہوئے کونے کو دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اور دوبارہ اپنی نظریں کتاب پر جما دیں۔ ماما جان اس کی بات پر کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئیں، اور تھوڑی دیر بعد وہ کمرے کے اندر مٹی کا ایک پیالہ لے کر آئی تھیں، جسے انہوں نے چھت سے رسنے والے ان قطروں کے عین نیچے رکھ دیا۔ ہر بار برسات آنے سے پہلے ماما جان چھت کی لپائی کرتی تھیں۔ کئی سال پرانا یہ گھر اور اس کی چھت آہستہ آہستہ بوسیدہ ہوتی جا رہی تھی۔ چھت اب کئی سالوں سے مسلسل ہر سال برسات کے موسم میں ٹپکتی تھی، اور ماما جان اب پچھلے 3 سالوں سے چھت کو مزید کسی نقصان سے بچانے کے لیے اس پر گارے کی لپائی کرنے سے پہلے پلاسٹک کی ایک شفاف شیٹ اس پر بچھا دیتی، اور پھر اس شیٹ کے اوپر
गारे की लापाई करती थी। अब तक छत पर 3 सालों में 3 शीटों का इजाफा हो चुका था, मगर फिर भी बारिश का पानी किसी न किसी तरह रास्ता बना ही लेता। इस बार अलबत्ता सिर्फ एक कोना ही रस रहा था। बरसात से पहले हर साल घर में होने वाला ये तामीराती काम भी इसे नापसंद था, क्योंकि मामा जान इन सहन के बीचों बीच कई दिन गारे और मिट्टी का कीचड़ हाथों और पैरों से गूंथती रहती थी। इन दिनों इनके हाथ और पांव कोहनियों और घुटनों से कुछ नीचे तक हर वक्त कीचड़ से लथड़े रहते थे। मरियम को ये कीचड़ देखकर घिन आती रहती थी। इन दिनों मामा जान अगर अपने हाथ पांव अच्छी तरह धोने के बाद भी इसके लिए रोटियां पकाने की कोशिश करती तो वो कभी खाने पर तैयार न होती। इसे तब इनके हाथ साफ भी गंदे ही लगते थे। मामा जान को इसकी इस नापसंदीदगी का पता था, इसलिए इन दिनों वो खुद इसके लिए रोटी पकाने की बजाय बाजार से रोटी मंगवा लिया करती थी। कमरे में चलता हुआ पंखा अपनी कई साल पुरानी मखसूस आवाज़ के साथ इसके अश्ताल को और हवा दे रहा था। इसे बचपन से इसे बाआवाज़ पंखे की इतनी आदत पड़ चुकी थी कि इसका ख्याल था अब अगर इसे किसी ऐसे कमरे में सोना पड़े जहाँ चलता हुआ पंखा बेआवाज़ हो तो इसे नींद नहीं आएगी। मेरे लिए कभी कोई एयर कंडीशंस नहीं होगा, सिर्फ ये बेहुदा और घटिया पंखा ही होगा। इसने पंखे पर नज़रें जमाते हुए एक बार फिर कड़ कर सोचा था। बहुत दफ़ा मामा जान से झगड़े के बाद इसका दिल चाहता था कि किसी वक्त चलता हुआ ये पंखा ही इसके ऊपर गिर पड़े। कम से कम कभी तो इसका कोई फ़ायदा इसको खुश कर जाएगा। नो कम्फर्ट्स, नो लग्जरीज, जस्ट कंटेनमेंट। टू हेल विथ योर कंटेनमेंट मामा जान। न आसाइशात न तइशात, महज किनात। जहन्नम में जाए आपकी ये किनात मामा जान, वो जहरीले लहजे में बड़बड़ाई। इंसान टूटी दीवारों, उखड़े फर्श, रसती हुई छत, 4-6 जानवरों, 10-12 पौधों और ख्वाहिशों की कब्रों के साथ कितनी देर खुश रह सकता है, बल्कि कितनी देर रह जा सकता है। और आखिर इंसान रहे क्यों? अगर इसके पास बेहतर मौके हैं तो क्यों इनका फ़ायदा न उठाए? मगर मामा जान तो सब कुछ कभी सुनना ही नहीं चाहेंगे। लेकिन अगर वो कुएं का मेंढक बन गई हैं तो मैं भी कुएं का मेंढक क्यों बनूं? इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है और मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। अगर इनका ये ख्याल है तो मैं इस घर में इनकी तरह जानवरों और पौधों के साथ खुश रह सकती हूँ तो वो गलत सोच रही हैं। ये घर मेरी मंजिल नहीं है, कम से कम मैं यहाँ तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। इनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। इन गंदे लोगों के दरमियान मैं तो ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैं तो इनमें से नहीं हूँ। बहुत दफ़ा का सोचा हुआ जुमला एक बार फिर इसके दिमाग में गूंजा था। कितनी देर बांध कर रख सकती हैं मामा जान मुझे? एक ना एक दिन तो मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। मुझे मामा जान की तरह अपनी ज़िंदगी यहाँ बर्बाद नहीं करनी। वो बेचैनी के आलम में एक बार फिर अपने नाखून कुतरने लगी। मामा जान एक बार फिर अब कमरे में आ चुकी थी। इसने एक बार फिर किताब चेहरे के आगे कर ली। वो अब खुशक कपड़ों में मलबूस थी। कमरे में आने के बाद इन्होंने कमरे में फैली हुई चीज़ों को समेटना शुरू कर दिया, और ये फैली हुई चीज़ें सिर्फ मरियम ही की मलकियत थी। इसका एज़ल, पिलट, कलर ब्रश, किताबें, कलर्स, सब कुछ हमेशा की तरह कमरे में फैला हुआ था। वो सुबह से कमरे में पेंटिंग कर रही थी और जो चीज़ इसने जहाँ रखी थी काम के बाद भी वहीं छोड़ देती थी। इसकी ये आदत भी नहीं थी। हमेशा मामा जान ही इसकी इधर उधर फेंकी और फैलाई हुई चीज़ों को समेटती रहती थी। इसे ये चीज़ भी कभी एहसास या मदद नहीं लगी थी। वो इसे भी हमेशा हक समझकर करवाया करती थी। जितनी तकलीफ़ वो ज़िंदगी में मामा जान की वजह से गुजार रही हूँ, अगर इसकी
तलाफी के लिए वो ये छोटी मोटी इनायतें मुझ पर कर देती हैं तो कोई एहसान नहीं करती। वो अगर मेरी बात मान ले तो इन्हें कभी मेरे लिए सारी ज़हमतें ना उठाना पड़े, क्योंकि फिर मैं इन्हें इस तरह के कामों का कोई मौका ही नहीं दूंगी। लेकिन मामा जान, वो अगर अपनी ज़िद पर कायम है तो फिर ठीक है, मैं भी इन्हें तकलीफ़ क्यों ना पहुंचाऊं, उठाते फिरें ये सारी चीज़ें। वो बहुत ज़्यादा मुंतकिम होकर सोच रही थी। तुमने चाय नहीं पी? वो चीज़ें समेटते समझते इसकी तपाई के पास आई और तभी इनकी नज़र तपाई पर रखे हुए चाय के कप पर पड़ी, जिस पर अब बलाई की तेज जम चुकी थी। मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मुझे चाय नहीं पीनी, आप फिर भी कप यहाँ रख गई थी। इसने किताब पर नज़र जमाए हुए ही कहा। मैंने तुम्हें चाय इसलिए दी थी क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया। इन्होंने इसकी किताबें तपाई पर रखते हुए कहा। मैं अब कभी खाना नहीं खाऊंगी, कम से कम इस घर से नहीं। ज़िद क्यों कर रही हो मरियम? वो इसके करीब बिस्तर पर बैठ गई। मैं ज़िद नहीं कर रही, आप ज़िद कर रही हैं। इसने एक झटके से किताब बंद कर दी। मैं जो कुछ कर रही हूँ तुम्हारे फ़ायदे के लिए कर रही हूँ। प्लीज़ मामा जान, आप ये जुमला मत बोला करें, आप मेरा फ़ायदा मत चाहें। मुझे अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजारने दें, मेरी ख्वाहिशों के रास्ते में रुकावट ना बने। इसने बेजारी से कहा। मैं तुम्हारे लिए रुकावट नहीं बन रही हूँ, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे। अगर आपको मेरी इतनी परवाह होती मामा जान, तो मैं यहाँ धक्के ना खा रही होती, आप मुझे लेकर इंग्लैंड चली जाती। मेरा कोई मुस्तकबिल होता वहाँ, मैं आज वहाँ एक बड़ा नाम होती। मगर आपने ये सब नहीं किया। आपने हमेशा ज़िद की, अपनी मनमानी की। आपने मुझे हर चीज़ के लिए तरसा दिया, हर सहूलत के लिए ख्वार किया, और अब आप ये कह रही हैं कि आप चाहती हैं कि मुझे कोई नुकसान न उठाना पड़े। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई सहूलत या लग्जरी आ जाएगी तो मुझे नुकसान पहुँचेगा। मुझे शोहरत मिल जाएगी तो मुझे नुकसान पहुँचेगा। मैं अपने नाम से पहचानी जाऊंगी तो मुझे कोई नुकसान पहुँचेगा। मेरा काम सराहाया जाएगा तो मुझे कोई नुकसान पहुँचेगा। मेरा मुस्तकबिल महफूज हो जाएगा तो मुझे नुकसान पहुँचेगा। मामा जान खामोशी से इसकी बातें सुनती रहीं। चाय और बना दूँ? अपनी बात के जवाब में इनके मुंह से निकलने वाले जुमले ने इसे और भड़काया। मामा जान, आप मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही हैं। आप मेरी ज़िंदगी को अपने तरीके से चलाने की कोशिश ना करें। अपने असूलों को मेरे सर पर मत थोपें। वो इसके पास से उठ गई। आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है मामा जान। आपको मुझसे मोहब्बत होती तो आप मेरी बात मान लेती, मगर आप। वो खामोश हो गई। मामा जान इसकी बात से सुने बगैर कमरे से बाहर जा चुकी थी। कैथरीन ब्राउन ने 16 साल की उम्र में पहली बार अपना जिस्म फ़रोख्त किया था। क्यों किया था? अगले 6 साल इसने ये सवाल खुद से नहीं किया। हाँ, जब वो पहली बार मज़हर खान से मिली तो इसने ये सवाल अपने आप से पूछा था, मगर तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। डस्की डमसेल के अलावा वो अपनी हर शनाख्त को खो चुकी थी। रूथ ब्राउन का ताल्लुक़ एक मेथोडिस्ट फैमिली से था, एक ऐसी फैमिली से जहां लड़कों को लड़कियों से ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, जहां औरतों का करियर के बारे में सोचना भी बुरा समझा जाता था। रूथ ब्राउन के बाप को इस बात पर फ़ख्र था कि इसने एक ऐसी लड़की से शादी की जो ना तो वर्किंग गर्ल थी और ना ही ज़्यादा तालीम याफ्ता थी। शादी के बाद भी इसने अपनी बीवी को काम नहीं करने दिया। वो एक मुकम्मल हाउसवाइफ थी। रूथ ने भी ऐसे ही माहौल में आँख खोली। इब्तिदाई तौर पर मामूली तालीम हासिल करने के बाद वो इन मर्दों में से किसी एक से शादी की मुंतज़िर थी जिन्हें इसके माँ बाप ने इससे मिलवाया था। लेकिन इससे पहले कि वो इन में से किसी के साथ शादी करती, इसकी मुलाकात एक पाकिस्तानी से हुई। वो अंदाज़ा नहीं कर सकी कि इस शख्स की किस चीज़ ने इसे अपनी जानिब मुतवज्जह किया। बहरहाल इसने घर से भागने के बाद
اس شخص کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ روت کی فیملی کے لیے یہ ایک شاک سے کم نہیں تھا۔ روت اپنی تینوں بہنوں میں سے زیادہ بزدل تھی اور اس سے کوئی یہ توقع نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کسی شخص کے ساتھ نہ صرف رہنا شروع کر دے گی بلکہ وہ بھی اس شخص کے ساتھ جو اس کا ہم مذہب تھا، نہ ہی اس کے اپنے ملک سے تعلق رکھتا تھا۔ روت اپنی فیملی کے بارے میں ایک بات اچھی طرح جانتی تھی کہ اس کی فیملی والے کبھی بھی اس شخص کے ساتھ اس کی شادی پر تیار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ اس پر پابندیاں لگانا شروع کر دیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ گھر سے بھاگنے تک اس نے اس شخص کے بارے میں اپنے والدین کو آگاہ نہیں کیا۔ البتہ جانے کے بعد اس نے ایک خط کے ذریعے اپنے والدین کو تمام حالات سے مطلع کیا اور اپنی حرکت کے لیے ان سے معذرت کی۔ اس کے والدین نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔ روت کو یہی توقع تھی۔ علیم نامی وہ شخص جس کے ساتھ روت گھر سے چلی آئی تھی، اس کے ساتھ بہت زیادہ عرصہ نہیں رہا۔ روت نے اس سے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کا خیال تھا یہ چیز ان کے تعلق کو بہت مستحکم کر دے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کیتھرین کی پیدائش سے پہلے ہی وہ اسے چھوڑ گیا۔ وہ غیر قانونی طور پر انگلینڈ میں رہائش پذیر تھا اور اس شادی کے نتیجے میں وہ اپنے قیام کو قانونی بنانا چاہتا تھا۔ جب وہ اپنے پیپرز بنوانے میں کامیاب ہو گیا تو روت کو بتائے بغیر وہ گھر سے غائب ہو گیا۔ روت کے لیے اس کا غائب ہونا ناقابل یقین تھا۔ کئی ہفتوں تک وہ پاگلوں کی طرح اسے اس جگہ ڈھونڈتی رہی جہاں اس کے پاس پائے جانے کا امکان تھا۔ وہ اس کے ان تمام پاکستانی دوستوں سے ملی جن سے وہ شناسا تھی۔ ہر ایک نے علیم کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا۔ وہ یوں غائب ہوا تھا جیسے گدھے کے سر سے سنگ۔ بہت آہستہ آہستہ اسے احساس ہونا شروع ہوا کہ اسے دھوکہ دیا گیا ہے، خوبصورتی اور کمال مہارت کے ساتھ، اور وہ کبھی علیم سے دوبارہ نہیں ملی کیونکہ وہ اس سے ملنا نہیں چاہتا، اور اس کے تمام دوست اس کے ٹھکانے کے بارے میں اسی طرح لاعلمی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ وہ جاننے کے باوجود علیم تک پہنچنے میں اس کی کبھی مدد نہیں کریں گے۔ وہ اٹلی چلا گیا ہے، وہ اسپین میں ہے، وہ فرانس منتقل ہو گیا ہے، وہ پاکستان جا چکا ہے۔ وہ ساری عمر اس کے بارے میں ان کے منہ سے یہی جملے سنتی رہے گی۔ روت اس وقت صرف 21 سال کی تھی اور اس کی پوری زندگی کی عمارت ایک ہی جھٹکے میں زمین پر آ گری۔ وہ نہ اپنی فیملی کے پاس واپس جا سکتی تھی، نہ ہی اکیلے رہ سکتی تھی، مگر اسے زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی تھا۔ کیتھرین کی پیدائش سے کچھ ہفتے پہلے روت کے باپ کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اس کے لیے یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز، نعمت غیر متربہ تھی۔ باپ کے ہوتے ہوئے وہ کبھی واپس اپنی فیملی کے پاس جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کا باپ اس کی شکل تک دیکھنے نہیں چاہتا تھا۔ لیکن باپ کی وفات کے بعد اس کی ماں نے کچھ تحمل کے بعد اسے واپس اپنے گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ اس کی ماں اکیلی ہی اس کے گھر میں رہتی تھی۔ روت کے تمام بڑے بہن بھائی شادی شدہ اور دوسرے شہروں میں رہائش پذیر تھے۔ کیتھرین نے اپنی پیدائش سے ہوش سنبھالنے تک اپنے گھر میں صرف 2 عورتیں دیکھی، اپنی ماں اور نانی، اور اس نے ان دونوں عورتوں کو ہمیشہ آپس میں جھگڑتے ہی دیکھا تھا۔ اس کی ماں روت بے تحاشا شراب نوشی کرتی اور ساری رات کسی بار میں کام کرتی رہتی اور صبح گھر پر شراب پیتی رہتی۔ کیتھرین کی نانی نے اس کی پرورش کی اور اپنی ماں کے ساتھ ہونے والے حادثے کے بارے میں بھی اس کی نانی نے ہی اسے بتایا تھا۔ کیتھرین کبھی یہ جان نہیں پائی کہ اس کی ماں اس سے محبت کرتی ہے یا نفرت۔ روت کے ساتھ اس کا تعلق بہت سرسری سا تھا۔ صرف اسی کے ساتھ نہیں، روت کا ہر ایک کے ساتھ تعلق بہت رسمی سا ہو گیا تھا۔ وہ علیم کو کبھی اپنے ذہن سے نہیں نکال سکی اور علیم کے بعد وہ اپنی زندگی کو بھی
संभाल नहीं पाई। बाज़ दफ़ा वो कैथरीन को अपने साथ कहीं बाहर ले जाती, लेकिन रास्ते में अगर कोई भी मुस्लिम या एशियाई नज़र आता तो वो बुलंद आवाज़ में इसे गालियाँ देने लगती, चिल्लाने लगती, फिर इस पर थूक देती। कैथरीन को अपनी माँ के साथ बाहर जाने से खौफ आता था। वो इस हंगामे से डरती थी जो इसकी माँ कहीं भी खड़ा कर देती। इसकी माँ ने अलीम से शादी से पहले इस्लाम कबूल किया था, मगर अलीम के जाने के बाद वो मुसलमान रही थी, ना ही क्रिश्चियन। कैथरीन ने अपनी 16 साल ज़िंदगी में इसे कभी इबादत करते नहीं देखा। देयर इज़ नो गॉड, खुदा का कोई वजूद नहीं था। ये वो जुमला था जो इसने रूथ के मुंह से बार बार सुना था, और ख़ुद अपनी नानी के साथ चर्च में बैठे हुए भी ये जुमला इसके जहन में चकराता रहता था। वो बचपन से अपने मुसलमान और पाकिस्तानी बाप के बारे में बहुत कुछ सुनती रही थी। जब रूथ बहुत ज़्यादा शराब नोशी कर लेती तब वो खूब चिल्लाती और मुसलमानों को गालियाँ देती। जब नानी रूथ को इस हालत में देखती तो वो भी यही करती, और कैथरीन इस वक्त चुपचाप अपने बिस्तर में लेटी रहती। वो नहीं जानती थी इसे अपने बाप से नफरत थी या नहीं, और अगर कभी वो इसके सामने आ जाता तो वो क्या करती। मगर एक चीज़ बहुत वाज़ह थी, इसे इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हो गई थी। शायद ऐसा लाशऊरी तौर पर था, या फिर वो जानबूझकर इस शख्स को पसंद करने लगी थी जो इसकी माँ और नानी को नापसंद था। 13 साल की उम्र में इसकी नानी की डेथ हो गई, और तब कैथरीन को पहली बार अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात का अंदाज़ा हुआ। घर फैमिली प्रॉपर्टी था। रूथ समेत तमाम बहन भाइयों ने इसे बेचकर रकम आपस में बांट ली। रूथ इसे लेकर किराए के जिस अपार्टमेंट में आई थी वो खौफनाक जगह थी, सर्द और तारीख। वो इन इमारतों में से एक थी जो आहिस्ता आहिस्ता खाली की जा रही थी। रूथ शराब नोशी के बाद बचने वाली रकम से इससे बेहतर जगह नहीं पा सकती थी, और कैथरीन को इस जगह से खौफ आता था। ये इमारत इसके स्कूल से इतनी दूर थी कि कैथरीन ने स्कूल छोड़ दिया। वो यूं भी एक औसत दर्जे की तालिबा थी। रूथ अगर दिलचस्पी लेती तो इसे किसी करीबी स्कूल में दाखिला करवाया जा सकता था, और फिर शायद कैथरीन अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल कर लेती। मगर रूथ की शराब नोशी इन दिनों अपने अरूज पर पहुंची हुई थी। ऐसा ऐसा घर में फाकों की नौबत आने लगी, और तभी पहली बार कैथरीन ने घर से निकलकर कुछ करने का फैसला किया। चंद माह इसने एक फैक्ट्री के पैकिंग डिपार्टमेंट में काम किया, और फिर रूथ बीमार हो गई, और कैथरीन ने वक्ती तौर पर इसकी देखभाल के लिए वो जॉब छोड़ दी। इसका ख्याल था कि बहुत जल्द रूथ ठीक होकर बार ज्वाइन कर लेगी और वो अपने लिए कोई और जॉब ढूंढ लेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। रूथ दोबारा कभी ठीक नहीं हो सकी। इसे मैदे का कैंसर था, और जब तक इसकी तशखीस हुई इसकी बीमारी आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी थी। इसकी बीमारी के दौरान ही इसे बाहर की जॉब से भी फारिग कर दिया गया। कैथरीन ने 6 माह की अरसे में अपनी माँ के वजूद को गोश्त पोस्ट से हड्डियों में तब्दील होते हुए देखा था। वो सारा वक्त दर्द से कराहती रहती, और जब वो पेन किलर्स के ज़ेर असर न होती तो वो सिर्फ एक ही जुमला बोलती रहती, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। कैथरीन में कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो इससे पूछती किसने। वो जानती थी इसकी माँ को किसने बर्बाद किया था। 6 माह के अरसे में वो अपनी माँ की जितनी देखभाल कर सकती थी इसने की। शायद वो किसी न किसी तरह अपनी माँ को ये यकीन दिलाना चाहती थी कि वो अपने बाप की तरह नहीं है। अपनी रगों में इसका खून और अपने चेहरे पर इसकी मुशाबात रखने के बावजूद वो रूथ ब्राउन को इसकी तरह छोड़कर नहीं जाएगी। वो नहीं जानती थी इसकी खिदमत ने इसकी माँ की तकलीफ़ को कितना कम किया और बढ़ाया, मगर वो आखिरी दिनों में कुछ भी कहे बगैर खामोशी से इसका चेहरा देखती रहती। कमरे में काम करती इधर से उधर जाती कैथरीन ने इसकी नज़रों को मुसलसल खुद पर टिके हुए पाती।
37 साल की उम्र में जिस वक्त रूथ का इंतकाल हुआ, इस वक्त कैथरीन की उम्र सिर्फ 16 साल थी। माँ की वफ़ात के चंद दिनों बाद इसने इसी बार में काम करना शुरू कर दिया जिस बार में इसकी माँ काम करती थी। 6 माह के इस अरसे में वो रूथ की देखभाल के लिए मुस्तकिल तौर पर घर रही। इसकी माली हालत बहुत कमज़ोर हो गई थी। इस पर घर के किराए समेत बहुत से वाजिबात इकट्ठे हो गए थे। बाहर में काम करने के साथ साथ वो दिन के वक्त एक और जगह काम करती, मगर इसके बावजूद वो अपने सर पर मौजूद कर्ज नहीं उतार पा रही थी। इन्हीं हालात में अपने साथ बाहर में काम करने वाली एक लड़की के मशवरे पर वो पहली बार एक ग्राहक के साथ गई। चंद घंटे गुजरने के हवस मिलने वाले चंद पाउंड्स इतनी बड़ी रकम नहीं थी जो इसके तमाम मसाइल का हल होती, मगर इस रकम ने फौरी तौर पर इसके कुछ बुनियादी ज़रूरतें ज़रूर पूरी कर दी थी। इसने एक तवील अरसे के बाद इस रकम से अच्छा खाना खाया और एक पुराना स्वेटर खरीदा, और इसके बाद घर आकर वो सारी रात रोती रहती। जिस्म में जाने वाला खाना और इस पर पहने जाने वाला लिबास हर नुकसान की तलाफ़ी नहीं कर सकते, मगर ये दोनों चीज़ें बहुत बड़े नुकसान की वजह ज़रूर बन जाते हैं। सिर्फ थोड़े अरसे की बात है, मैं सारा कर्ज अदा कर दूँगी, फिर इसके बाद मुझे ये काम कभी नहीं करना पड़ेगा। मैं किसी बेहतर जगह पर काम तलाश कर लूँगी। मेरा एक बॉयफ्रेंड होगा, मैं इसके साथ रहूँगी, हम दोनों शादी कर लेंगे, फिर मैं काम नहीं करूँगी, घर पर रहूँगी, अपने बच्चों की परवरिश करूँगी, ये सब कुछ भूल जाऊँगी। मेरी ज़िंदगी में दोबारा ऐसा वक्त कभी नहीं आएगा। अगली सुबह काम पर जाते हुए इसने अपने मुंह धोते हुए सोचा था। ये इसकी खुशफहमी थी। वो जिस दलदल में पैर रख चुकी थी, वो दलदल आसानी से किसी को अपने अंदर से निकलने नहीं देती। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा वो अपने हर ग्राहक के साथ जाते हुए खुद को यही तसल्ली देती थी कि बहुत जल्द वो ये सब कुछ छोड़ देगी। ये तकलीफ दे दूर इसके माजी का हिस्सा बन जाएगा। 1 साल के अरसे में वो खुद पर वाजिब अदा और सारा कर्ज उतारने में कामयाब हो गई, मगर तब तक वो इस इलाके में अपनी रेपुटेशन खो चुकी थी। वो अपने इस हवाले से पहचानी जाती थी जिस हवाले को वो भुला देना चाहती थी। इसने बाहर छोड़कर एक स्टोर में सेल्स गर्ल के तौर पर काम करना शुरू कर दिया, मगर इसका माजी इसके साथ साथ सफ़र कर रहा था। हर जगह ऐसे कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर मिल जाता जो इसके पुराने पेशे के बारे में अच्छी तरह जानता होता। यह के बाद दीगर इसे बहुत सी जगहों से निकाला गया। इसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था कि इस इलाके में रहते हुए वो अब किसी बाइज़्ज़त ज़िंदगी का ख्वाब देख सकती है, ना किसी बॉयफ्रेंड का। कैथरीन ने वो शहर छोड़ने का फ़ैसला किया, मगर इस शहर को छोड़ देने से पहले इसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ जिसने इसके सारे फ़ैसले बदल दिए। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। वैसे ही बहुत लॉन्ग हो चुकी है और मैं थक भी चुकी हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो कल शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।